السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آفتاب شبیر اویسی قادری چشتی ہے۔ میرا تعلق ادارہ روحانیت اویسیہ قادریہ چشتیہ پاکستان سے ہے۔ جیسا کہ آپ اس ٹائٹل سے عنوان سے پڑھ کے باخبر ہو چکے ہیں کہ ہمارا آج کا جو خاص موضوع ہے عورتوں کے لیے، ایک ایسی بیماری جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، بہت پریشانی لینا پڑتی ہے، اور یہ بیماری چلتے چلتے ایک ایسا مرض بن جاتی ہے، ایسا پریشان کن مرض بن جاتی ہے کہ نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے، شرمندگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس مرض نے عورتوں کو طلاقیں دلوا دیں، عورتوں کو بے آبرو کروا دیا، عورتوں کو ہر جگہ پہ بے عزت کروا دیا۔ اس مرض کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اولاد میں خلل آتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس مرض کو ہم لیکوریا بولتے ہیں۔ تمام ڈاکٹرز، تمام عورتیں، تمام مرد اس بیماری کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس مرض کی علامات کیا بتائی جا سکتی ہیں؟ صرف عورتیں ہی سمجھیں گی، مرد حضرات بھی سمجھ جائیں تو بہتر ہے۔ اس میں نیگیٹیوٹی نہ لیں، اپنے ذوق کو سامنے رکھیں، اپنے دماغ کو سامنے رکھیں اور شعور کو، نہ کہ اپنے ذہن کو، کیونکہ ذہن انسان کا شیطان کی ہماجگاہ ہے تو کسی وقت بھی غلط صحیح قرار دے سکتا ہے۔ آج کے موضوع کے مطابق یہ مرض کی علامات میں صرف کوئی خاص نہیں، ایک ہی ہے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، یعنی عورت بچی ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے، ہو چکی ہے، اس کے جسم کے اندر اعضائے مخصوصہ یعنی شرمگاہ میں ایسے خارش سی محسوس ہونا کہ شاید الجھن سی محسوس رہنا، ایسے ہی خارش کی بجائے الجھن کا لفظ زیادہ استعمال کریں تو بہتر ہے۔ خارش ہونے کے بعد پانی ہلکا سا گندا بدبودار وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور کئی بار اس کی وجہ سے ایام مخصوصہ یعنی ماہواری میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ یہ جب بڑھتا جاتا ہے تو یہ مرد یعنی جو خاوند ہے عورت کا، اس کو بھی تزلزل میں ڈال کے نفرت پیدا کروا دیتا ہے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر عورتوں کے پاس جانے لگتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ میری بیوی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو مل سکوں، کیونکہ اس کی عجیب و غریب سمیل آتی ہے۔ ایسی صورت اس لیکوریا بیماری کو ہم آج جو ڈسکس کرنے لگے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری ڈاکٹر کی ہے یا جنات کی۔ تو سامعین اور ناظرین غور سے سمجھیں، چاہے عامل ہیں یا کوئی بھی، تنقید انسان کی سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے جیسی بھی کوئی کرے۔ ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق تنقید کرتا ہے، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق سوال جواب کرتا ہے۔ عورت کو یہ بیماری جنات کی وجہ سے ہوتی ہے یا نہیں، اس کا تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب کوئی بھی جن، عام لوگوں سے آپ نے سنا ہے، میری طرح کے جھوٹے عاملین سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عورت کے اوپر جن عاشق ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن عاشق صرف بالوں پہ ہوتا ہے، جسم پہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ عاشق صرف وہ جسم پہ نہیں، بالوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عاشق جن ہوتا ہے وہ برائی نہیں کرتا، یہ گارنٹی سے بتا رہے ہیں، یہ آزمائش شدہ ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو جن بھیجا جاتا ہے کسی جادوگر کی طرف سے، چاہے وہ امام مسجد بن کے بیٹھا ہے لیکن ہے جادوگر، اللہ کے عذاب سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ شیطان سے مدد لینے والا دھوکہ دنیا کو تو دے رہا ہے، آنکھوں میں دول جھونک رہا ہے کہ یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، غلط بیانی کر رہا ہے
کہ میرا جناب یہ رشتہ دار ہے تو میں امام مسجد صاحب ہیں، میں کبھی جناب تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں نوری عمل کرتا ہوں، لیکن دنیا کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، تباہی کے وہ دیتا ہے۔ کئی نام ہیں، ہزاروں آپ ارد گرد جائیں، جو بندہ آپ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے، کسی کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے اور برائی پیدا کرنے کے لیے، غلط حرکات کو بڑھاوا دینے کے لیے دلالی کرتا ہے کہ 500 روپے کا تعویذ دے کے کسی کی بیٹی کو کہتا ہے تمہارے ساتھ اٹیچ کر دوں، تو وہ جادوگری ہے، بے غیرت ہے، وہ امام مسجد بنا ہوا ہے لیکن امامت کے قابل نہیں ہے، اس کا سر منڈربا دینا نہیں، سر اڑا دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جب جادوگر بھیجتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بھی جنات کہ جاؤ فلاں بن فلاں، مرد ہے یا عورت ہے، ان دونوں میاں بیوی کے اوپر بندش لگا دو، اب وہ گھر میں آ گیا، گھر میں اس کا قابو اس میاں بیوی کے اوپر نہ ہو سکا یا ہو گیا تو اس کے گھر میں کوئی بیٹی ہے اس کو بھی، لیکن سب سے پہلے وہ بیوی کو پکڑے گا، کیونکہ بیوی نے بچہ پیدا کرنا ہے اور مرد کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی لذت میں پڑ جاتا ہے، وہ جادوگر سے آیا ہوا جن لذت میں پڑتا ہے، اور جب لذت میں پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کے جسم کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، روح کے ساتھ ہم کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا، اس کی شکل کیسی ہے، جسم کیسا ہے، کسی عورت مرد کو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ جہاں بیٹھی ہے کیونکہ وہ ایک روح ہے، روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، روح جسم نہیں دیکھتا، روح دیکھتی ہے اور جسم کو دیکھتا ہے، یعنی میں اور آپ جسم دیکھیں گے لیکن وہ روح کو دیکھیں گے، تو وہ اچانک اس سے مباشرت صحبت کرتا ہے، وہ اچانک صحبت کرتا ہے۔ اب عورت بیٹھی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا، کیونکہ پتہ تب چلے گا جب مجھے احساس ہو کہ میرے ساتھ کوئی چیز آ رہی ہے، یا مجھے کوئی ملنے کے لیے، سلام دعا لینے کے لیے، یا میرے پاس کوئی میرے ساتھ برائی کرنے کے لیے، زبردستی کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے، وہ تو اس وقت احتیاط کرے گی۔ اب ایک کھانا پکا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، روٹی کھا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، یا کچھ بھی کر رہی ہو عورت، جوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، کچھ بھی، تو وہ اس کے جسم کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ صحبت کرنے لگتا ہے۔ اب عورت کو نہیں پتہ سوائے الجھن کے، یعنی جیسے ہم خارش کا لفظ بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا، اور اتنی دیر میں وہ اپنا کام تمام کر لیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، عورت ڈسچارج ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو جن ہے، جن روح ہے، اور روح کا کچھ بھی نہیں پانی ہوگا۔ یہ میں بڑی عام سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، رف لینگویج ضرور ہوگی لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے نہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے۔ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے مطلب کی چیز ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ فائدہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں۔ تو وہ ڈسچارج جب ہوتا ہے تو عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جسم دیکھ رہا ہے، اسے کیا پتہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نیم ڈاکٹر جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، گاؤں کا ایسے سمجھ لیں، تو وہ کینسر کے مریض کو بھی وہی ٹیکہ لگا رہا ہے، بخار والے کو بھی وہی ٹیکہ لگا رہا ہے، اور گولیاں وہی دے رہا ہے، سر درد والے کو بھی، جگر کی خرابی والے کو بھی، ہر مرض کے لیے وہ وہی گولیاں دیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اور پتہ ہی نہیں ہے، وہ جسم کو دیکھ رہا ہے، بس یہ جتنا اس کی نظر میں ہے۔ اس سے اوپر ڈاکٹر جائیں، ڈسپینسر کے پاس جائیں، یا MBBS کے پاس جائیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یا کسی پروفیسر کے پاس جائیں، سرجن کے پاس جائیں، تو اس نے وہ نقطۂ نظر نوٹ کرنا ہے کہ اس کو کس حد تک جائیں۔ جتنا اوپر جائیں گے اتنا گولیاں وہ ختم کرتا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے اندر جا رہا ہے، وہ گہرائی میں جا کے سوچتا ہے۔ تو روح کا عمل جو ہوتا ہے، روحانی عمل، یہ تعویذ دینے والے نہیں کہ 10 دن قبرستان کا چکر لگایا، لوگوں کو پتہ چلے عمل بن گیا، ایک کتاب رکھی، اس کتاب سے لکھ کر تعویذ دیتے رہے، اسے خاک پتہ چلے گا، اسے اپنا نہیں پتہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ماں بہن بیٹی جو ہے اس عذاب میں پڑ جاتی ہے، لوگوں کا نکالتے نکالتے وہ اپنے گھر میں بیماریاں لگوا لیتا ہے، اور خود فالج ڈلوا کر، دمے کا مریض ہو کر، وہ عمل جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ دمے کے مریض ہو جاتے ہیں اور فالج بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ 2 مین بیماریاں ہیں، یا اس کے گھر میں اس کی بیوی کو فالج پڑے گا، بلڈ پریشر کا پرابلم تو 24 گھنٹے رہے گا۔ تو وہ جب ڈسچارج ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا چیز ہے۔ اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صرف جسم دیکھے گا، آپ کے اندر یہ مثانہ کمزوری ہے، بس یہی لفظ دے گا، آپ کی رحم میں یہ پرابلم بن گئے،
بھائی بن تو گئے ہیں لیکن کیسے بنے ہیں کچھ پتہ نہیں، کوئی ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیماری جب ہے ہی جناتی، جب یہ جن کا عمل ہے تو جن کو ختم کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ زیادہ عرصہ بچپن سے لے کر اس عمر میں 30 40 45 تک یا 20 تک کسی بھی حالت میں پہنچ چکے ہیں تو وہ اس وقت ان کو وہ کمزوری آ گئی ہوگی، لیکن وہ کمزوری کب ختم ہوگی؟ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی، جنات کو قابو کر لیا جائے، جنات کو مار دیا جائے، جادو ان کا جسم سے ختم کیا جائے، تب جا کے ان کو ریلیز ملے گا اور سکون ملتا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی بہت اگر کمزوری رہ بھی گئی ہے تو وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ الحمدللہ میرے تجربات کے مطابق 20 دسمبر 2023 کو انشاءاللہ میرے 6 سال مکمل ہو جائیں گے عملیات کو کرنے والے، اور الحمدللہ جتنی بھی عورتیں مرد میرے ساتھ اس موضوع پہ آئے ہیں تو مردوں نے بتایا ہے کہ ہماری بیوی کو یہ مسائل ہیں، اور عورتوں نے خود بتایا ہے، میری ماؤں بہنوں نے خود بتایا ہے، بیٹیوں نے بتایا ہے، تو اللہ کے حکم سے 10 سے 11 دن کے اندر اندر وہ اپنی اصل حالت میں پہنچ گئیں اور بالکل خیر و عافیت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی صحت مند زندگی گزار رہی ہیں۔ اولاد کی مسائل جس میں اور مطلب اگر لیکوریا ہوتا ہے تو پریگننٹ نہیں ہوتی عورت، کوئی بھی پریگننٹ نہیں ہوتی، تو لیکوریا کی بیماری ختم ہونے کے بعد الحمدللہ وہ پریگننٹ بھی ہو گئیں، اولاد بھی ہے، اور کئی کی تو آج الحمدللہ وہ گود میں لے کے گھوم رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ اللہ پاک سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ اگر پسند آ جائے یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں جو آپ کو اچھا لگے وہ کر دیں۔ میرا نمبر باقاعدہ نیچے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دھوکہ، بددیانتی، بد کرداری نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کرو گے جو لوگ ہیں تو ان کے ذہن میں بد کرداری ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، جس سے ان کو فائدہ نہیں ملتا، یا وہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہو جائے۔ جن کو 18 سال سے یا 20 سال سے مرض لاحق ہوئے وہ 18 گھنٹے میں کلیئر نہیں ہوگا، اس لیے پراپر علاج کروانے کے لیے رابطہ کریں۔ میرا رابطہ باقاعدہ بتایا یہ نیچے ہے، لکھا آ رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نئی اچھی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔